صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، حج یہی سکھایا ہے؟ صرف آخرت سکھائی ہے یا دنیا بھی ہمیں سکھائی ہے، یا دنیا کے معاملے میں اللہ کے نبی نے ہمیں لاوارث چھوڑ دیا ہے؟ اس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ دنیا میں سیاست کا نظام چلانا، دنیا میں معاش کا نظام چلانا، دنیا میں عزت سے جینا اور ساری قوموں کو عزت سے جینے کا پروانہ دینا اور عزت سے جینے کے طریقے بتانا، یہ ذمہ داری بھی کیا ہماری نہیں ہے؟ وَبِهِ نَسْتَعِينُ أَمَّا بَعْدُ۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، ہم نے اس سے پہلے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، جن بھائیوں نے وہ نہیں دیکھی ہے براہ کرم اسے دیکھ لیں، اور اس کے ذریعے سے ہم نے ایک رائے مانگی ہے، وہ رائے دے کر کے بھی ہم پر احسان فرمائیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں مجھے اپنی طرف سے کوئی خاص گفتگو کیے بغیر بس ایک ویڈیو آپ حضرات کو دکھانی ہے۔ پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس پر 1-2 منٹ ہم تبصرہ کریں گے۔ مادھیم سے کر رہا ہوں۔ مسلم سماج کے ساتھ ہم پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ CA/NRC سے لے کے اب تک کھڑے رہے ہیں۔ ان کی آواز اٹھانے میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے پورے دیش میں۔ لیکن آج جب ہم جنتر منتر پر ہمارا پروگرام تھا، مسلم سماج ندارت تھا۔ کیوں ندارت تھا؟ ہم تو آپ کی آواز اٹھا رہے ہیں نا، ہم نے تو آپ سے کوئی ووٹ نہیں مانگی نا، اپنے ہمارا تو کوئی سوارتھ نہیں ہے نا۔ وہ لڑائی جو EVM کی ہم لڑ رہے ہیں وہ تو تمام مسلم سماج کی ہے۔ اس دیش میں اگر مودی سرکار 2024 میں جیت کے آ گئی، اگر EVM سے چناؤ ہوا تو سب سے زیادہ اور سب سے پہلے نشانے پر تو مسلم سماج ہی ہوگا، اور ہے بھی۔ موب لنچنگ کس کی ہو رہی ہے؟ مسلم سماج کی۔ تو مسلم سماج آتا کیوں نہیں ہمارے ساتھ؟ اگر جو لوگ آپ کے سامنے کھڑے، آپ کے لیے کھڑے ہیں، رات دن آپ کی آواز اٹھا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی نہیں آؤ گے تو پھر کون آپ کے ساتھ میں کھڑا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ نیتا وہین سماج ہمیشہ مات کھاتا ہے، یہ ان کو سوچنا ہے۔ تو میں جو دیکھ پایا ہوں، نشچت روپ سے مسلم سماج ایک اچھا سماج ہے، پر اس کی لیڈرشپ چننے کی اور لوگوں کے ساتھ میں کھڑے ہونے کی جو طریقہ ہے بالکل سمجھ کے باہر ہے۔ اگر چیتنا کی کمی ہے، کچھ نہیں، کوئی راجنیتک چیتنا نہیں ہے۔ اسد الدین اویسی صاحب کو وہ برا بھی کہیں گے، ووٹ بھی نہیں دیں گے، لیکن ان کی میٹنگ کہیں بھی ہوگی تو آپ دیکھیں کس طرح سے بھیڑ آتی ہے اندھا دھند، تو فائدہ کیا اس کا؟ اس کے علاوہ اگر ان کا کوئی دھارمک فنکشن ہے، کیول ایک آواز لگانی ہوتی ہے مسجد میں، اور وہ سارے کے سارے وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں بلاؤ، لاکھوں کی بھیڑ آتی ہے۔ دھرم آپ کا ہے، آپ اپنے گھر میں بھی اس کو اپنا سکتے ہیں۔ آپ جا رہے ہیں دھارمک اپنے پردرشن میں، جائیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا راجنیتی کے بنا آپ کا دھرم سرکشت رہ جائے گا؟ کیا راجنیتی کے بنا آپ سرکشت رہ جائیں گے؟ اگر سرکار اسی طرح سے تاناشاہ اور اتیاچاری ہوگی تو کیا آپ کے آنے والی پیڑھی، آپ کے بچے سرکشت رہ جائیں گے؟ نہیں رہ سکتے۔ تو جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوتے ہو؟ اگر نہیں کھڑے ہوں گے تو آگے کون تمہارے ساتھ میں کھڑا ہوگا؟ یہ الحمدللہ ہم نے ویڈیو دیکھ لی ہے۔ اب اس ویڈیو کے تعلق سے سب سے پہلے تو آپ حضرات یہ فرمائیے کہ وکیل صاحب مسلمانوں کے تعلق سے جس قسم کی باتیں فرما رہے ہیں، آپ کی نظر میں وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اب چاہے ان باتوں کو وکیل صاحب کی جانب سے مسلمانوں سے شکایت سمجھیے، یا غم اور غصے کا اظہار سمجھیے، یا مسلمانوں کی نادانی اور بے وقوفی کا اظہار سمجھیے کہ مسلمانوں پر اتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور اگر اب بھی مودی حکومت آ جاتی ہے تو سب سے پہلا نشانہ مسلمان ہی بننے والے ہیں۔ اس کے باوجود حیرت ہے کہ مسلمان اس قسم کی چیزوں میں ساتھ کیوں نہیں دے رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ سمجھ لیجئے، وکیل صاحب جو فرما رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ کی کیا سوچ ہے؟ نمبر 1 تو یہ، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر مسلمان ان جیسی چیزوں میں شریک نہیں ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر کیا ہو گیا مسلمان کو کہ مسلمان خود بھی آگے بڑھ کر کے اپنا حق لینے کو تیار نہیں ہے، اور اگر کوئی دوسرا مسلمانوں کو حق دلانے کے لیے، یا صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ جتنے ستائے گئے لوگ ہیں، جتنے مظلوم اس ملک میں رہتے ہیں، سب کی آواز بن کر روڈ پر آ جائے تو اس وقت بھی مسلمان ان کا ساتھ دینے تیار نہیں ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ میں گزارش کرتا ہوں ادباً، اس ویڈیو کا مقصد ہی یہ ہے کہ کمنٹس کے ذریعے سے امت کی رائے لی جائے کہ آخر مسلمان ایسا کیوں ہے۔ اور رائے دینے سے پہلے میری یہ بات ذہن میں رکھیں،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے وہ دین کامل اور مکمل دین ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا جو پروانہ نصیب فرمایا ہے وہ پروانہ کامل اور مکمل ہے۔ ہمارا کیا خیال ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو ٹھیک ہے مکمل فرما دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا تکمیل دین کا معاملہ صرف آخرت سے متعلق ہے یا دنیاوی ہدایات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، حج یہی سکھایا ہے؟ صرف آخرت سکھائی ہے یا دنیا بھی ہمیں سکھائی ہے یا دنیا کے معاملے میں اللہ کے نبی نے ہمیں لاوارث چھوڑ دیا ہے؟ اس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانی سکھائی، مسجد کو بچانا نہیں سکھایا؟ ہمارے نبی نے مدارس بنانے سکھائے، مدارس کو بچانا نہیں سکھایا؟ ہمارے نبی نے تبلیغ اور خانقاہ کا نظام چلانا سکھایا تو ان کو بچانے کا نظام نہیں سکھایا؟ ہمارے نبی نے مسلمانوں کی عزت بچانے کا نظام نہیں دیا؟ ہمارے نبی نے مسلمانوں کی جان اور ان کی آبرو اور ان کے مال کا تحفظ نہیں سکھایا؟ یہ طریقے ہمارے نبی نے ہم کو نہیں دیے۔ دنیا میں سیاست کا نظام چلانا، دنیا میں معاش کا نظام چلانا، دنیا میں عزت سے جینا اور ساری قوموں کو عزت سے جینے کا پروانہ دینا اور عزت سے جینے کے طریقے بتانا، یہ ذمہ داری بھی کیا ہماری نہیں ہے؟ اس کو مد نظر رکھنا اور یہ سوچتے ہوئے رائے دینا ضروری ہے اور یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ مسلمان اس وقت اتنا زیادہ ذلیل ہونے کے باوجود ہوش نہیں آ رہی ہے، اور جو چیزیں عزت حاصل کرنے کا ذریعہ ہو سکتی تھی ان چیزوں کو مسلمان اب بھی اپنانے کو تیار نہیں ہے۔ براہ کرم رائے دیجئے۔ باقی اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح سوچ بھی نصیب فرمائے اور صحیح عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔